اب ڈر بس اللہ کو کھونے سے لگتا ہے۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ نکاح بہترین ہے حرام رشتے سے۔ لاکھوں حسین سامنے آئے بھی تو کیا نصیب، آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ کوئی دکھ ہے جو ساری زندگی پہ حاوی ہے، مگر میرے اللہ کی محبت اس دکھ پر حاوی ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ پاک کو بہت ہی محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ کامل یقین رکھو، اللہ کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اے دنیاوی محبت کے ہارے لوگو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھو۔ اذان میں کھویا ہوا، نماز میں رویا ہوا، دنیا کا ٹکرایا ہوا عام سا لڑکا ہوں میں۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی کو اپنی دل کی دھڑکن کے ساتھ مطابق کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے جس کا نام لے رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ وہ خوشی میں بھی ساتھ ہوتا ہے تمہارے اور دکھ میں بھی۔ حالات اچھے ہو یا برے، ایک چیز جو کبھی نہیں بدلتی وہ ہے تمہارے رب کا ساتھ۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ سنیں پریشان نہ ہوا کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہے یا نہیں۔ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فرصت میں آتے ہیں؟ اس رب نے جہاں جہاں ہمارا ساتھ دیا ہے نا، اگر گلے شکوے کرنے کے بجائے ہم اس ٹائم کو یاد رکھیں کہ جب ہم اسے دل سے پکارتے ہیں، کہ جب ایک مسئلہ، ایک پریشانی، ایک آزمائش ہمیں چاروں طرف سے گھیرتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے چیخ چیخ کر پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے، لیکن کوئی مدد کو نہیں آتا۔ وہاں اللہ آتا ہے ہماری مدد کے لیے، اور 2-4 دنوں میں ہمارے بڑے سے بڑے مسئلے جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایسے وقت میں ہمارا رب ہمارے حالات بدل دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تیری ہر حالت پر میری نظر ہے، تم پہ۔ اگر کسی شخص کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس کے لیے ایک ڈر بن جاتا ہے، یعنی ان خیالات کا کسی نہ کسی درجے میں آنا کہ کہیں چھوڑ کے نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے، دور نہ چلا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب وہی شخص انسان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقین کریں وہ اتنا مضبوط انسان بن جاتا ہے کہ خود بھی سنبھل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی سنبھال لیتا ہے، اور کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا۔ وہ اپنے حالات اور دوسروں کے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ یہی فرق ہے انسان اور اللہ کی محبت میں، کہ بشر کی محبت انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے۔ ممکن ہی نہیں تیرے نام کو مٹانا، 1.25 لاکھ نبیوں کی لاڈلی مسجد ہے تو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ میرے بندے، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ ممکن یقین تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینک دینا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ ڈر ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم نے تو بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور پھر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر خوف، ہر پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پالے وہ روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے، اور جسے روشنی مل جائے اس کے سارے شکوے شبہات دور ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جو ذرا برابر بھی اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ ہم دونوں نے پہنے ہیں کالے رنگ کے کپڑے آج، اس نے میرے دل کے جیسے، میں نے اس کے دل کے جیسے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں جینے لگتا ہے تو وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، پھر اسے بولنے سے زیادہ چپ رہنا اچھا لگتا ہے، پھر سرکشی کے بجائے سر جھکانے میں لذت ملتی ہے، پھر شکایت کے بجائے معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ کتنا بدل جاتا ہے نا انسان اللہ کی محبت مل جانے کے بعد۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار بھی کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بھی بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے ناپ کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایسی خوبی دی ہے کہ وہ مرد کے اندر سوئے حیوان کو بھی جگا سکتی ہے اور سوئے ہوئے فرشتے کو بھی۔ اب عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مرد کو فرشتہ بنانا چاہتی ہے یا حیوان۔ جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساس سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے۔ شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، راستہ بھی نہیں بدلا۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلدی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ دعاؤں سے معجزے فوری نہیں ہو جاتے، وہ کن فرماتا ہے اور پھر دعائیں آہستہ آہستہ ہمارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں ہمارے یقین کے سامنے ہمارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ہمارا کام بس اس کے کن پہ کامل یقین رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی۔
اب میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں الحمدللہ، اس کے بعد فجر بھی پڑھتا ہوں اور کافی دیر تک دعا بھی کرتا ہوں، اور پھر اب یہ میرا معمول بن چکا ہے۔ الحمدللہ یہ معمول بننا ہی تھا، کیونکہ میں لوٹ آیا تھا اپنے رب کریم کے پاس، اس رب کے پاس جو نور ہے آسمانوں کا زمینوں کا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا کہ اس کے لیے میں ساری عمر چھوڑ دوں گا، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ دنیا انسانوں کے لیے نہیں چھوڑتی بلکہ اس کریم رب کے لیے چھوڑنی ہے جو مجھے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آٹومیٹک ان کا دل گناہوں کی لذت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اب بس بہت ہو گیا، آ جاؤ میری طرف۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو مایوسی اور بے چینی روح میں پھیل جاتی ہے نا کہ ہمیں کوئی راہ نجات نہیں ملتی، یہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل میں اپنی جستجو کی طلب پیدا کرتا ہے کہ وہ اسے کھوجے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو اس تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ شخص دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خود سے دور کرتا ہے، وہ انہیں پانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن انہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ ظاہری تو انسان خوش دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ کمی آپ کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ دکھ صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر سے کتنے ٹوٹ چکے ہو، اور پھر آپ خاموشیوں کی اندھیری میں خود کو قید کر لیتے ہیں۔ اکیلے رہنا آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، اور بس آپ ہوتے ہو اور آپ کا رب ہوتا ہے، اور پھر سکون تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو، تجربہ ہے میرا۔ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگے مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ سورۃ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ گناہوں سے بچنے اور نیکی کی قوت صرف اور صرف اللہ سے ملتی ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، آمین۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو رسوائی، امتحان اور آزمائشوں سے بچا لیا۔ تمہاری من پسند چیز اللہ نے تمہارے بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔
یا اللہ ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما، آمین۔